الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين وقال تعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین سامعات ناظرین ناظرات، پھر دوبارہ میں مفتی سراج آپ کے سامنے رقیہ شرعیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سے میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات ضرور اپنے فرینڈ فیملی دوست جو بھی ہو ان کو ایک میسج بھیج دو واٹس ایپ کے ذریعے، سنیں نہ سنیں ان کی مرضی ہے، لیکن جو سنیں گے آپ کے خزانے میں بہت سارا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ میں یہ بات ہر وقت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ بہت آسان an easy way to gain the reward، بہت آسان ہے کہ بھائی 10 آدمی سنیں گے تو 10 آدمی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، 15 آدمی سنیں گے تو 15، 50 ہے تو 50، اور ان کو بھی کہو کہ آگے فارورڈ کریں، وہ اپنے گروپ میں آپ دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ مجھے کل میں ہڈرسفیلڈ شیفیلڈ میں گیا، پروگرام ہوا وہاں، پروگرام کے بعد ہمارے حضرت مولانا محمد اکرم صاحب وہاں پر موجود ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود بھی سنتا ہوں اور کئی لوگ سنتے ہیں، سبحان اللہ، ہزاروں لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو فارورڈ کرے جس کو بھی فائدہ ہو جائے۔ جو بھی سنیں گے انشاءاللہ ایک بار بھی پڑھ لیں گے وظیفہ تو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ قرآن کی آیت، وہ وظیفہ اگر اس نے 100 بار پڑھ لیا، 200 بار پڑھ لیا، 300 بار، اور اوپر سے اس کا کام بھی ہو گیا، تو پھر نور علی نور، آپ کے خزانے میں ثواب ہی ثواب۔ پھر وہ دوسرے کو بتائیں گے۔ ایک ساتھی نے مجھے کل بتایا کہ ہم نے سنا اور سن کر کے اوروں کو بتایا، اور کئی لوگوں کے کام ہو گئے۔ جو لاسٹ ویک کا پروگرام تھا، میں نے جو بتایا تھا سحر کو دور کرنے کے لیے جو ایک وظیفہ بتایا تھا، آج بھی ہم اپنے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تمام سے پھر دوبارہ گزارش ہے کہ فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے اپنے اس میسج کو بھیج دیا جائے، اپنے پروگرام کے میسج کو۔ آج جو ہے ایک بہت زبردست، یہ صرف 9 دن کا عمل ہے، 9 days کا عمل، یہ بھی ایک راز ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں اس لیے، لیکن آج بتا دیتا ہوں۔
جو چیز میرے تجربے میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں، لیکن نماز کے بعد پڑھنی ہے، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ اگر ہر نماز کے بعد ایک ہی بار پڑھنا ہے، یہ سورت جو میں بتاؤں گا ایک ہی بار پڑھنی ہے، اور ایک بار پڑھنے کے بعد آگے پیچھے اوپر بگننگ اور اینڈ میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھیں گے لیکن پڑھنے کا کچھ طریقہ ہے، اور سورہ والضحیٰ ہے، قرآن میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ قرآن میں آپ سورہ والضحیٰ کھولیں گے تو وہاں پر ہر آیت کے اندر میں ایک جگہ پر کاف ہے، چھوٹا سا کاف۔ پوری سورت میں 9 پلیسز پر یہ کاف آیا ہوا ہے۔ جیسے پہلا کاف ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں 9 مسئلوں کا حل ہے، 9 پرابلم کا حل ہے 9 دن کے اندر میں۔ آپ لوگ سن رہے ہو، میرے اس وظیفے کو غنیمت سمجھنا اور اس کو پڑھنا، انشاءاللہ مسئلے آسان ہوں گے۔ آپ خود دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ، آپ اگر قرآن پر وضو ہے تو قرآن کو کھول کر کے اس سورت میں سورہ والضحیٰ ہے 30 پارے میں، 30ویں سپارے میں، پین سے صرف آپ کو راؤنڈ سرکل کر لینی ہے، راؤنڈ سرکل کر لینی ہے۔ پھر وہاں پر آپ کو میں بتاؤں گا کیا پڑھنا ہے۔ ہم شروع کریں اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، آپ کی دعا سے۔ آپ خیریت سے ہو؟ ہاں جی، بس کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا خیریت سے نہیں آئے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ عافیت دے آپ کو، اللہ عافیت دے۔ تو وہ نا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ لاسٹ ٹائم میں نے فون کیا تھا نا، تو میں جب سو کے اٹھی تو میرے ماتھے سے بال تھے نا کاٹے ہوئے۔ جی ہاں، یاد ہے مجھے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا، ابھی وہی والے بال جو ہے نا وہ اوپر ہی اوپر جا رہے ہیں، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ باقی سارے ٹھیک ہے، پیچھے سے سائڈ سے، تو یہ پوچھنا تھا کیونکہ اگر تو بیماری ہو وہ تو جڑ سے جاتے ہیں، تو یہ ایسے کاٹے جانا ناک سے سٹارٹ ہوئے۔ یہ اصل میں میرے پاس پہلے بھی 2-3 کیس ایسے آئے ہیں۔ عام طور پر یہ شیطان کی یہ چال ہوتی ہے، شیطان کی شرارت ہوتی ہے، یہ بھیجا جاتا ہے گھر میں، اور یہ کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی جادوگر لوگ کام کرتے ہیں نا، تو وہ چیز کبھی کپڑا منگوا لیتے ہیں، کبھی کپڑا کو کتنے گھروں میں نے دیکھا کہ کپڑا رات میں شام میں اچھی طرح آئن کر کے کبٹ میں رکھا ہے، صبح دیکھا ہے تو اس میں سے پیس کاٹا ہوا ہے۔ سمجھا یہ بات؟ تو ایسے بال بھی ہے، ایسے بہت ساری چیز ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری یہ جہاں تک ہو سکے یہ شیطان کی شرارت ہے، لیکن آپ ابھی اپنے گھر میں انشاءاللہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر کے پانی دم کر لیں اور دم کر کے چھڑک دیں، اور اپنے روم کے اندر میں آئندہ یہ مسئلہ نہ ہو۔ اور اگر ہو سکے تو آیت الکرسی اس کی فوٹو کاپی کر کے اپنے تکیے کے اندر میں آرام سے رکھ دیں، انشاءاللہ پھر کبھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یا تو پڑھ لیں، دو میں سے ایک صورت ہے۔ نہیں مطلب یہ جو بال کاٹتے ہیں تو یہ کیسے کاٹتے ہیں؟ یہ کمرے میں آ کے کاٹتے ہیں؟ جی ہاں، شیطان آتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، بہت سی مرتبہ شیطان آتا ہے، پتہ نہیں چلتا، وہ کاٹتا ہے پھر بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ جی تو یہ میں نے یہ بات کرنی تھی کہ ہم نا ہمارے وہ نزدیک تھے، وہ فوت ہوئے نا، تو ٹائم نہیں تھا، تو پھر میں میری بیٹی بھی ساتھ تھے، تو ہم قبرستان میں ساتھ چلے گئے۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، یا تو وہ قبرستان سے کچھ ہوا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر انسان کا جب انتقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتہ تو پھر آسمان پر چلا جاتا ہے، اس کا کام ختم ہو گیا حفاظت کا، رہ گیا شیطان۔ وہ شیطان کہاں جاتا ہے؟ شیطان وہی قبر کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ایک عورت مغرب یا عصر کے بعد یہاں ایک فون آیا تھا، قبرستان میں گئی تو وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس لیے سارے شیاطین تو جادو کی 2 ہی جگہ ہوتی ہے، یا تو قبرستان ہوتی ہے جہاں شیطان لوگ لے آتے ہیں، یا تو سمندر ہوتی ہے۔ 2 جگہ پر عام طور پر لوگ جادو کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ بھیجا ہو،
دونوں چیز ہو سکتی ہے. تو یہ جو اتنی اسٹرانگلی چیز مطلب ایسے بال کاٹے جانا یا اسٹرانگ چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ یا اللہ کا کلام، شیطان تو کچھ بھی نہیں ہے. شیطان نے خود کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک آیت قرآن کی بتاتا ہوں، اگر تو وہ پڑھے گا نا تو میں کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گا. یہ بات شیطان نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی ہے، اور یہ تو بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. اور وہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا، پوچھا ابو ہریرہ رات کے واقعے کا کیا ہوا؟ کہا وہ آیا تھا. کہا کیا ہوا، پکڑ کے نہیں لایا تو؟ کہا نہیں، اس نے مجھے ایک آیت سکھائی قرآن کی، بتلائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. کہا کون سی آیت؟ کہا اس نے آیت الکرسی بتائی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق الخبیث، خبیث نے سچ بات کہی. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہم یقین رکھیں انشاءاللہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، کبھی خوشبو لگائیں وغیرہ، اور آیت الکرسی کی پابندی کریں ہر نماز کے بعد. شیطان کچھ نہیں کر سکتا، جادوگر بھی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ جادو واپس چلا جائے گا اس کے اوپر. نہیں آپ نے جو بتائی تھی نا سورۃ قریش، جی ہاں، وہ میں نے کی، وہ سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ ایڈ کیا 7 دفعہ سورۃ اپنی سورۃ لیلافی قریش. تو وہ میں نے نا پڑھی نا تو کچھ عرصہ ہوا. ابھی تو میرا تھوڑا نا دماغ جیسے وہ ویری بیڈلی بند تھا نا، تو وہ فرق پڑا. اچھا ماشاءاللہ، وہ پڑھتے رہے، وہ پڑھتے رہے. اللہ اگر آپ کو اس پر یہ مدد ہو رہی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے تو آپ پڑھتے رہے. ایک چیز کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. نہیں وہ سورۃ قریش سے وہ کافی فائدہ ہوا مجھے، سمجھ آ پہلے دماغ سے سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے. سورۃ قریش کا جو راز ہے نا میں نے کھول دیا ہے. سورۃ قریش میری زندگی بھر کا عمل ہے ہر چیز کے لیے. یہاں تک کہ کیسا ہی میرا دشمن ہو، کیسا ہی وہ کیا بھی چاہتا ہو، لیکن میرے استاد کا، سید استاد کا دیا ہو وظیفہ، یہ اجازت بھی ہے مجھے. اور یہ سورۃ قریش جب میں پڑھتا ہوں تو کیسے کیسے دشمن بھی، جادوگر بھی، جنات بھی، ساحر بھی سب ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے کلام پر مجھے یقین ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے بیان فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خوف. ہاں جی. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا تھوڑا آپ اپنے ٹی وی سے ذرا دور ہو جائیے، آواز ٹکرا رہی میری. بند کر دیا میں نے. اچھا چلو بتاؤ کیا کہتے ہیں. مفتی صاحب ہے نا آپ سے جی بات جی کر رہے؟ جی میں بات کر رہا ہوں جی لائیو جی، ہے. میں کہنے کا مطلب میں اس لیے فون کیا کہ آپ نے پہلے بھی کوئی وظیفے بتائے تھے نا، وہ بھی کر رہے ہیں، تو ابھی جو دعا کا وظیفہ بتا رہے ہیں شروع کیا تھا، وہ کیا وہ بھی اسی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ وہ میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کس لیے انشاءاللہ. جی جی سنتے رہیے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام جی علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہوا. اور کوئی ہے چیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ. جی اچھا جی، کوئی مالی مشکلات کے لیے کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ ہر مشکلات کے لیے میں نے ابھی بتایا سورۃ قریش پڑھتے مالی رہو. نہیں، جو مالی مشکلات ہوتی ہے نا. مالی مشکلات کے لیے زبردست وظیفہ سورۃ قریش ہے. اچھا تو اور 7 کاروبار دفعہ. میں ترقی کے لیے کوئی بزنس بھی، اب کوئی، میں نے ابھی لاسٹ بھی کسی کو بتایا تھا، انہوں نے مجھے بتایا جی کہ سورۃ قریش سے تو میری دکان ایسی چلنے لگی سبحان ماشاء اللہ. اللہ. تو سورۃ قریش کو 7 بار پڑھ لو انشاءاللہ روزانہ صبح شام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے خوش شیخ رکھے. صاحب. السلام اللہ علیکم. حافظ. اللہ حافظ. اچھا ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ خوش رکھے. جی بتاؤ. آپ پلیز میری آج بات پوری طرح سن لیجیے گا جی ہاں. کیونکہ مجھے بہت پریشانی ہے. اچھا بتائیے. میں آپ سے یہ درخواست کرنے والی تھی کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، کچھ مہینے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر میری جو بیٹی ہے نا وہ کافی کلوز تھی بھائی کے. اچھا. اب وہ بالکل کہنا نہیں مانتی، بالکل گھر میں بیٹھے رہتی، باہر نہیں نکلتی، کچھ نہیں، اندر بیٹھے رہتی. اچھا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں مجھے کوئی دے پڑھنے کے لیے کہ میری بیٹی میرا کہنا مان جائے اور ٹھیک ہو جائے.
سب سے اچھا وظیفہ ہے یا اللہ سوری 3 نام ہے اللہ کے، یا رحیم، یا ہادی، یا صبور، یا رحیم، یا ہادی، یا صبور۔ اس کو بھائی کے انتقال کا صبر بھی آ جائے گا، یا رحیم اس کے دل میں اللہ پاک رحمت بھی ڈال دیں گے آپ کے لیے، اور یا ہادی کا معنی اللہ پاک اس کو صحیح راستے پر چلائیں گے۔ یہ میں 3 مفتی نام۔ صاحب یہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے ملوں، مجھے پلیز آپ ایسا نمبر دیں کم از کم میں تفصیل سے آپ سے کسی وقت بات کر سکوں، ساری بات آپ کو بتا سکوں۔ ہاں ہاں انشاءاللہ، میں نے اسٹوڈیو میں بتایا ہے، وہ آپ پروگرام کے بعد نمبر لے لینا، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے واٹس ایپ کر دینا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، پریشانی کے لیے یا اللہ، یا رحیم، یا ہادی، یا صبور زبردست عمل ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے پھر؟ 100 دفعہ پڑھنا، ایک ساتھ تینوں نام 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کسی وقت بھی پڑھ سکتی کوئی ہے؟ بھی ٹائم پڑھ کے، پانی میں دم کر کے، یا ایسے ہی جو بھی ہو، بس اس کا فوٹو پر یا اس کے نام لے کر یا نیت کر کے پڑھ لیا جائے انشاءاللہ۔ مگر پلیز آپ مجھے اپنا کوئی نمبر دے تاکہ ضرور میں آپ سے انشاءاللہ، اللہ عافیت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے بیٹے کے انتقال پر، اور آپ کی بیٹی کو بھی صبر دے، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ سارے لوگ آمین بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کال ہے، السلام علیکم، کال ڈراپ ہوا۔ یہ 9 مسائل کا حل 9 دنوں میں، اگر آپ نے قرآن کھول لیا ہے یا نہیں تو آپ کو یاد ہے سورت، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کہاں کہاں کاپ آیا ہے۔ میں پہلے سورت پڑھوں گا اور گنتے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک، یہ کاپ آ گیا، ما ودعک، وہاں پر آپ کو اسٹاپ کرنا ہے۔ پھر میں جو بتاؤں گا وہ چیز پڑھنی ہے انشاءاللہ، پہلے سن لو۔ ما ودعک اسٹاپ کر کے وہ پڑھنا ہے۔ آگے ربک، پھر اسٹاپ کرنا ہے، پھر 9 بار اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ وما قلا وللآخرۃ خیر لک، تیسری بار آ گیا، لک من الاولی ولسوف یعطیک، چوتھی بار آ گیا، ربک 5ویں بار آ گیا، فترضی الم یجدک، اسٹاپ کرنا ہے، الم یجدک، وہ 9 بار اللہ کا ایک نام میں بتاؤں گا وہ پڑھنا ہے ہر کاپ کے پاس۔ یتیما فآوی ووجدک، پھر کاپ آ گیا، ضالا فہدی ووجدک، پھر کاپ آ گیا، عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک، پھر کاپ آ گیا، فحدث۔ اس صورت میں ما ودعک کا 1، پھر ربک کا 2، اور پھر خیر لک 3، اور پھر یعطیک کا 4، پھر ربک کا 5، پھر الم یجدک ان ووجدک ان، پھر ووجدک، پھر ربک کا، کل ملا کر کے 9 مرتبہ کاپ آ رہا ہے۔ اب میں 2-3 کال لے کر پھر آپ سے میں بات کرتا ہوں۔ جی یہ کال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ વાલેકુમ અસલામ, કેમ છો મોલાના? અલ્લાહનો શુક્ર, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, તમે કેમ છો? તબિયત તમારી સારી છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। ઓકે, મને છે ને એ પૂછવું છું, તમે લાસ્ટ વીક છે ને પેલું રિશ્તા માટે નહીં આપણે વચીફો તમે આપેલો જી હા, બતાવેલો, તો એ આ વીક મને રિપીટ કરી દેવાના? મને તો હમણાં હું ઇન્શાલ્લાહ હું તમને ચાલો બ્રેક પછી તમને રિપીટ કરી દેવા ઇન્શાલ્લાહ। તમને ખબર છે ને કેવું બતાવેલું? મને કંઈ યાદ નહીં મળે કયો બતાવેલો, કે શરૂનું તમને યાદ છે કંઈ? મને બહુ યાદ નથી, મેં આમનતુ લગભગ ભૂલી ગયેલી હતી. આમનતુ બિલ્લાહી વાળો? ના 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 ના, બીજું કાંઈ હતું, બહુ સારું હતું. અચ્છા ફજરની નમાઝ બાદ પડવાનો હતો. અચ્છા અચ્છા, ચાલો હું તમને બ્રેક પછી બતાવું છું ઇન્શાલ્લાહ। તો તમને યાદ આવી ગયું? જી જી, હું ચેક કરીને બતાવું ઇન્શાલ્લાહ। ઓકે, જઝાકલ્લાહ। नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आपने
पिछले हफ्ते एक बताया था रिश्ते आने के लिए एक अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कफा कबीरा, ये जरा दोहरा दीजिए, इसको कैसे पढ़ना है? चलो ब्रेक के बाद मैं बताता हूँ, अभी ब्रेक टाइम हो रहा है इंशाल्लाह। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखो एक बात सुनो भाई, कॉल लेने से पहले जो भी मैं वजीफ़ा बताऊँ ना वो यूट्यूब पर मौजूद है, आप यूट्यूब पर जाकर वो सुन लें। अल खैर यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, हाँ, इकरा टीवी यूट्यूब चैनल लगाओ, आप रुकिया शरिया लगाओगे रिपीट आपको मिल जाएगा, उसमें सारे वजीफे हैं जी। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम जी मुफ्ती साहब, मैंने एक सवाल करना था। मैंने अपने हस्बैंड को साथ में नहीं रह रही, 15 साल हो गए हैं। अच्छा वो काफ़ी मुझे मारपीट करता था, उसको मैंने छोड़ दिया फिर। अच्छा तो अभी 15 साल हो गए हैं, तो उसने कह दिया था मैंने तुम्हें मुझसे तलाक नहीं लेनी तुमने। अच्छा तो मैंने नहीं ली, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, अभी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप क्या कहते हैं, ये आप क्या कहते हैं, गुनाह है, मुझे गुनाह हो रहा है कि मुझसे नहीं साथ नहीं रह रही? नहीं, ये तो है ना कि अलग रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, या तो तलाक ले लो या तो साथ में रहो। नहीं, वो कहता है तलाक नहीं देनी, नहीं मैंने उसके साथ नहीं लेना ना, मैंने उसके साथ। तो इस तरह रहने से तो फिर मसला तो सॉल्व नहीं होगा ना। आप भी अलग रहते हैं, वो भी अलग रहते हैं, तो जो निकाह का मसला है वो तो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो शरिया काउंसिल में आपको जाना चाहिए, मसला हल कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो मैं रह रही हूँ ऐसे ही, मुझे गुनाह चल रहा है। अब वो तो देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किसका है। अगर प्रॉब्लम तुम्हारा है तो फिर गुनाह होगा, प्रॉब्लम उनका है तो फिर उनको गुनाह होगा। सब गुनाह प्रॉब्लम, वो मुझे बहुत हर तरह से उसने मुझे मार पिटाई, जो भी काम मैं करता हूँ नहीं होना चाहिए वो होता था। अगर वो माफ़ी मांगता है, अगर वो कहता है अब नहीं करूँगा फलां फलां, तो फिर एक ट्राई और करनी चाहिए। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे उससे अभी नफरत होगी, मैं वापस जाना नहीं चाहती, जो कुछ उसने मेरे साथ तो किया हुआ है। अब जब तुम मैं जाना ही नहीं चाहती। चाहते हैं तो उसका एक नहीं। ही हल है कि अलग रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कम्प्लीटली अलग हो जाओ ताकि तुम अपने रास्ता सही रास्ते पर चल सको। नहीं तो शैतान हर जगह हाजिर होता है। अलग तो हो गई हुई मैं, अच्छा नहीं, तलाक हो चुकी है। 15 साल से मैं उससे अलग हूँ। नहीं, ये अलग की बात नहीं कर रहा हूँ, तलाक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं पूछ रही थी, वो कहता है मैंने तुम्हें तलाक नहीं देनी। नहीं, अगर कोई आदमी तलाक न दे तो दूसरा रास्ता शरिया काउंसिल का है। इसका मतलब मैं फिर खुला ले लूं? खुला लेना पड़ेगा, चूंकि अब जब इतने 15 साल हो गए, अलग रहने से कोई फायदा ही नहीं है ना आपको। ठीक है, इंशाल्लाह। मैं सिर्फ मुझे बता दे, मुझे गुनाह हो रहा है। गुनाह तो होगा ना, अगर तुमको तो गुनाह नहीं होगा, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है तो जाहिर बात है गुनाह नहीं। अगर उनका फॉल्ट है तो फिर उनको गुनाह होगा। अच्छा, कि निकाह में हूँ अभी मैं। जब तक वो तलाक न दे आप निकाह में होते हैं। अगर एक तलाक दे दे फिर 3 महीने आप घर पर बैठी रहे तो फिर ऑटोमेटिकली निकाह से निकल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल तलाक न दें तो आप निकाह में हैं। अच्छा जी, अच्छा चलो ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो हम आपके सामने ये बयान कर रहे थे वद्दुहा में जो 9 जगह पर लफ्ज़ काब आता है। अब क्या करना है, शुरू में 3 बार, अब सुन लो, शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई भी दुरूद शरीफ। दुरूद इब्राहिम पढ़ लो तो नूर नला नूर, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से आपको सूरह वद्दुहा 38 पारे में 30वें सिपारे में 30 वहाँ पर है। इंशाअल्लाह मैं ब्रेक के बाद आपको इसकी पूरी तफसील में बताता हूँ इंशाअल्लाह, ताकि एक साथ सुन लो तो अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।